ملائیشیا کا نہیں ایک شہر ہے کوئی شاید، ملائیشیا کا کوئی شہر ہے لیکن شہر کا نام نہیں ہے، کنٹری لگ رہا ہے کچھ شاید. یہ ملیشیا نہیں. آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. کچھ اور گیس کریں اس کو دیکھنے کے بعد، کچھ اور جو دل میں آتا ہو، دماغ میں ظاہر ہے یہ بلڈنگ تو یورپین کنٹری کی بنی ہوئی ہے، اور یقیناً اب یورپین کنٹری میں پھر یا تو پھر ملائیشیا ہے یا پھر اگر میں کہوں یہ یورپین کنٹری نہیں ہے تو اس کے علاوہ پھر یا اٹلی، فرانس، اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ ایشین کنٹری ہے. ایشین کنٹری ہے تو اندازہ نہیں ہے، سوری. کچھ آس پاس کچھ آس پاس اب یہ دیکھ کر تو ایسا بھی لگ رہا ہے جیسے یہ جی سی یونیورسٹی یا پنجاب یونیورسٹی کا کوئی پرانا کوئی اولڈ کیمپس ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کنٹری کی بات نہیں کر رہی تو اگر آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ایشین کنٹری ہے تو غالباً پھر ایشین کنٹری میں چلیں آپ کو گیس دیتی ہوں کہ ہمارے آس پاس ہے، بہت ہی قریبی ہے، بہت ہی قریبی ہے. ہمارے ہاں آس پاس تو پھر اگر دیکھا جائے تو چائنا ہے اور ایران ہے، افغانستان ہے، ازبکستان ہے. ان سارے ممالک میں سے کون ویل ڈیولپ ہے؟ ڈیولپ تو ظاہر ہے کہ ترکی ہے یا چائنا ہے جو ہمارے قریبی ہے. میں کہوں کہ چائنا اور ترکی سے بہت زیادہ اور پاس ہے تو کس کا یاد آتا ہے؟ اور تو بالکل قریبی تو میرا خیال اور کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جس کو ہم ڈیولپ کہہ سکتے ہیں. اگر میں کہوں کہ ہمارے دل کے قریب نہیں لیکن ہماری جنگ کے بہت قریب ہے. دل کے قریب نہیں اور انڈیا کا میرا نہیں خیال کہ انڈیا کا اگر کوئی یہ انڈیا آپ سمجھ رہی ہیں؟ یہ انڈیا ہی ہے. اچھا اگر انڈیا ہے تو پھر یہ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی سٹی جو ہے اس کا کوئی ایک انڈیا ہے. اگر میں بات کروں یہ انڈیا ہے تو کیا آپ بلیو کرتے ہیں کہ انڈیا ہے؟ اگر انڈیا ہے تو پھر اس کے اندر وہ یقیناً جو بھی بلڈنگ آپ دکھا رہی ہیں اس تصویر میں وہ انگریزوں ہی کی بنائی ہوئی ہے، یہ اندازہ. اٹلی جو ہے یہ مہاراشٹر ان کی سٹی ہے. اب میں اس کی آپ کو کوالٹی بتاؤں گی. بیسکلی یہ دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انڈیا اتنا ویل ڈیولپ ہے، یہ تو ہم موویز میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن مہاراشٹر سٹی کی جو ایک ویل ڈیولپ سٹی ہے اس کا جو پورے جی ڈی پی ہے ایک سٹی کا وہ ہمارے پورے پاکستان کے مطابق ہے. کتنی بڑی ان کی اچیومنٹ ہے کہ ان کے ایک سٹی ہمارے پورے پاکستان کی جی ڈی پی کو ایکول ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس چیز؟ اب دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو کنٹری کے اعتبار سے، کیونکہ وہ اگر آبادی کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اکانومی مسائل ہیں وہ ہے تو صحیح لیکن پاکستان کی طرح نہیں ہے. مسائل ادھر بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ جس میں اکانومی کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، اکانومی ان کی ہم سے زیادہ آگے بڑھ رہی ہے. اب ان کی کرنسی ریٹ دیکھ لیں ہم سے کتنا آگے ہے، ہمارے روپیے کی جو قدر ہے وہ کتنی گر رہی ہے. تو ہم سمجھیں گے کہ اگر وہ اس طرح ڈیولپ کر رہا ہے تو پھر اس کی ہر چیز، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر شعبہ ان کا جو ڈیولپ ہوگا. اور اگر ہم دیکھیں کہ آبادی کے اعتبار سے آبادی تو ہمارے سے بہت زیادہ ہے لیکن یقیناً دیکھا جائے کہ ان کی آبادی کے اعتبار سے ان کی جابز کے جو مواقع ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر سب سے بڑے مسائل جو ہیں جو جس کی وجہ سے ہم لو ہو رہے ہیں، یہاں جو سرمایہ داری، جاگیردارانہ نظام اور انویسٹر جو ہے وہ غلام بنا رہے ہیں اس ملک کو. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ بڑھ رہے ہیں، بھی لو ہو جا رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس چیز کو فیل نہیں کیا کہ ہمارے لیے شرمندگی ہے کہ پاکستان کو کس طرح ہم نے پایا اور آج ہم نے پاکستان کا کیا حال کر دیا؟ انتہائی افسوس ہے کہ ہم جس مذہب کے نام پر یہ پاکستان آزاد ہوا تھا، نہ ہی وہ مذہب ہے نہ وہ آزادی ہے. چونکہ میں ایک خود اردو کا پروفیسر ہوں اور جو چیز ہم اردو کے اندر پڑھتے ہیں یا پاک اسٹڈیز کے اندر پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے یہاں اینٹی ہے. جس طرح لکھا ہوتا ہے کہ گیس کے ذخائر بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر، بھائی اتنے ذخائر اگر ہیں تو پھر یہ پاکستان کے اندر گیس کی کمی کیوں ہے، گیس کی قلت کیوں ہے؟ تو ہمارے ہاں وہ ملک جو آزاد ہوا تھا وہ آزادی نہیں ہے اور یہ غلامی کے نام پر ایک دھندا کیا جا رہا ہے. اگر ہم کوئی لبرل آدمی ہے، اگر کوئی انقلاب کی بات کرتا ہے تو یقیناً وہ لوگ جو سرمایہ دار ہیں، جو انویسٹر ہیں یا جاگیردار ہیں یا سیاستدان ہیں، وہ اس کی زبان جو ہے اس قدر کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ وہ یا تو پھر اس کی لاش تک دفن کر دیتے ہیں یا پھر آنے والے انسان کو ویسے اٹھا لیا جاتا ہے. بلکہ مجھے انور مقصود کا ایک چھوٹا سا جملہ یاد آ گیا کہ باہر کے ملک میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کے بارے میں سوال اٹھایا جاتا ہے اور لوگ اس کا جو جواب تلاش کرتے ہیں. یہاں کوئی سوال اٹھائے گا، سوال اٹھانے والے کو ہی اٹھا لیا جاتا ہے. سو یہ بات ہے. اس کی بہت سی ایگزامپلز ہم بہت سوشل میڈیا پہ دیکھ
बिल्कुल, सोशल मीडिया अगर पॉजिटिव देखा जाए, जिस तरह सरेआम असरार जो इकरारुल हसन लेकर आता है, इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चेंज भी आती है, लेकिन नेगेटिविटी भी है। अब ये तो आपके देखने पे डिपेंड करता है। जिस तरह अब आप यहाँ सवाल जवाब कर रहे हैं, यकीनन अब सवाल जवाब में कुछ ना कुछ बातचीत है। अब कोई अगर नेगेटिव सोचे या पॉजिटिव सोचे, वो तो उसके ज़हन पर है ना, किस तरह वो सोचता है और देखता है। सर, आपने ये बात कही है कि उर्दू में ऐसी चीज़ें हैं लेकिन वो एंटी है। अगर हम देखें तो क्या आपको नहीं लगता हमें वो चीज़ें पढ़ाई जाती है, बताई जाती है? लेट्स सपोज़ मैं हिस्ट्री की अगर बात करूँ, हमारी हिस्ट्री जो हमें बताई गई है, दिखाई गई है बुक्स के थ्रू, क्या वो ऑपोज़िट नहीं है न्यूट्रल हिस्ट्री से? बिल्कुल ऐसे ही है। मामला ये है कि हम खुद मजबूर होते हैं। मजबूर ये है कि हमारे 20-30 साल से हमारा जो पिछला सिलेबस है वही तब्दील नहीं हुआ, और तब्दील ना होने की वजह भी यही है कि वो जो एक नस्ल दर नस्ल चल रहा है, मक्खी पे मक्खी मारी जा रही है, हम मजबूर है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ ड्रामों में, टीवी में, फिल्म में, शायरी में, नसर में, हर जगह अगर आप हकीकत को वाजे करें तो यकीनन हकीकत जो है वो तब्दील कर सकती है इंसान को। लेकिन देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले हकीकत को, तल्ख हकीकत को हजम नहीं करते। जैसे इंडिया में एजुकेशन जो है वो बहुत लिटरेसी रेट आगे है। अगर हम देखें अमेरिका, चाइना, और इसका इंडिया का रेट जो है उनके लगभग पास पास आ जाता है। अगर हम इंग्लिश बोलने वाली जुबान में देखें तो अमेरिका के बाद इंडिया आती है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को, अगर हम उनके इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें, कोई ना कोई अचीवमेंट करके आगे चले जाते हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करते। मामला ये है कि हमारी हम जो है सूट जो देते हैं वो गवर्नमेंट को देते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये भी गलत है? नहीं, हमारे यहाँ इस कंट्री के अंदर एक मसला ये भी है कि एक कोई मसला नहीं है। यहाँ तो हर पाम जो है जख्मी है, बंदा किस किस की मरहम पट्टी करे। मामला ये है कि यहाँ जितने भी कोई बड़े जहन पैदा हुए हैं, उनको या तो मौलवियों ने खराब किया है, बर्बाद किया है, तबाह किया है, वो मुल्ला इज़्म। यानी यहाँ के अगर हम डॉक्टर